बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान लर्निंग कोर्स के लेक्चर नंबर 28 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मदनी कायदे का सबक नंबर 12 आज हमने स्टार्ट करना है। नून साकिन और तनवीन के कायदे को हमने देखना है। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है गुन्ना क्या होता है। नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ने की कितनी टाइप्स हैं? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। गुन्ने की कितनी टाइप्स हैं? गुन्ने की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3। सबसे पहला जो गुन्ना होगा वो होगा नून साकिन और तनवीन का गुन्ना। नून साकिन और तनवीन का गुन्ना, ये पहली टाइप। दूसरी टाइप है मुशद्दिद का गुन्ना, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा गुन्ना है वो है मीम साकिन का गुन्ना। ये 3 गुन्नों की किस्में हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है नून साकिन और तनवीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। अब नून साकिन, मैंने आपको बताया है कि जिस हरफ पर जज़म हो उसे हम साकिन कहते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं, जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। यानी जब नून के ऊपर जज़म होगी तो वो नून साकिन होगा। और तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसके 4 कायदे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इज़हार, दूसरे नंबर पर है इख्फा, तीसरे नंबर पर है इदगाम, चौथे नंबर पर है इक़लाब। ये 2 कायदों को हम इस तख्ती में देखेंगे, 2 को अगली तख्ती में देखेंगे। इज़हार, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से, अब हरूफ़े हल्की हमें नहीं मालूम, में से कोई हरफ आ जाए तो इज़हार होगा। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ़े हल्की 6 हैं और वो ये हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख़ा। अब समझिएगा क्या क्या कह रहा है वो। ये कह रहा है कि नून साकिन या तनवीन, यानी दोनों में से कोई एक वहाँ पर मौजूद हो, या नून साकिन हो या तनवीन हो। उसके बाद हमने हरफ देखना है कौन सा आ रहा है। अगर वो हरूफ़े हल्की में से हुआ तो गुन्ना नहीं करना। उसने हमें आगे हरूफ़े हल्की भी बता दिए हैं, ये आपने याद करने हैं 6 हरूफ़े हल्की। दूसरा है इख्फा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो इख्फा करेंगे। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने इख्फा के अंदर गुन्ना करना है। अब हरूफ़े इख्फा 15 हैं, वो आपने सारे याद कर लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर नून साकिन के बाद या तनवीन, हमें क्या चीज़ देखनी है, देखना यही है कि नून साकिन है या तनवीन। उसके बाद हमने देखना है हरफ कौन सा है। अगर वो हरूफ़े हल्की में से हुआ तो गुन्ना नहीं करना, अगर वो हरूफ़े इख्फा में से हुआ तो गुन्ना करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा। अगर आपको यहाँ पर ये सब कुछ याद नहीं होता, ये 15 है, ये 15 नहीं याद हो रहे, ये 6 भी नहीं याद हो रहे, तो आपने सिंपली क्या करना है, 8 हरफ को याद कर लेना है। 8 हरूफ को आपने याद करना है। 6 हरूफ़े हल्की वाले और 2 और हैं रा और लाम। टोटल 8 हो चुके हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, रा और लाम, ये 8 हरफ हैं। नून साकिन या तनवीन, आपने ये तो हर मरतबा देखना है कि नून साकिन है या तनवीन है। जहाँ पर नून साकिन आया या तनवीन आई, आपने उसके फ़ौरन बाद इन 8 हरफ में से मुशाहदा करते हुए, सर्च करते हुए देख लेना है क्या वहाँ पर इन 8 हरफ में से कोई हरफ है। अगर इन 8 हरफ में से हरफ हुआ तो आपने गुन्ना नहीं करना। अगर इन 8 हरूफ में से कोई भी हरफ ना हुआ तो आपने गुन्ना कर देना है। ये छोटी सी टिप्स है आपके लिए जिन्हें ये नहीं याद होता। अगर कईयों को याद हो जाता है तो अच्छी बात है, उनके लिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कौन सा कायदा कहाँ पर लग रहा है। तो आइए हम देखते हैं।
پہلی لائن کے میں جوڑ کروں گا، پھر آگے میں رواں ہی پڑھوں گا۔ جوڑ کس طرح کرنے ہیں دیکھیے گا، میم نون زیر من حمزہ زبر آ۔ اب ہم یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد ہم نے حرف دیکھنا ہے کون سا ہے، تو یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے حمزہ، کس میں سے ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ من آ جیم زبر جا من آجا لام دو زیر لن من آجا لن۔ اسی طرح آگے دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا ہے ہا، تو یہاں پر بھی گناہ، یہ دیکھیں حروف حلقی میں سے تو گناہ نہیں ہوگا۔ من ہادن، آگے دیکھیے گا میم نون زیر من، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد اب ہم حرف پڑھ کے دیکھتے ہیں، عین زبر آ۔ اب یہاں پر قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے، جب تک ہم نون ساکن کے بعد والا حرف نہیں پڑھ لیتے تب تک قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ حرف پڑھ لیا ہے نون ساکن کے بعد والا، تو یہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا، اظہار کا، یہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا کلر کا بھی ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں، بس یہاں پر پریکٹس کے لیے ہے آپ کے کہ یہاں پر کلر کا ڈفرنس دیا گیا ہے، آگے جب ہم قرآن پاک پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کلر کا ڈفرنس نہیں ملے گا۔ یہاں پر دیکھیں جہاں پر اظہار ہو رہا ہے وہاں پہ کلر گرین ہے، اور جہاں پر گناہ ہو رہا ہے اخفا ہو رہا ہے وہاں پر ریڈ ہے، تو یہاں پر گناہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد آئین ہے، اظہار کا قاعدہ، اس لیے یہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ من علقن، قاف موٹا ہوگا، حروف مصالیہ کا ہے۔ آگے دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار میں سے حروف حلقی میں سے، تو گناہ نہیں کریں گے۔ من حکیمن، آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد غائن ہے، حروف حلقی میں سے، گناہ نہیں کریں گے۔ من غفورن، یہاں پر را جو ہے وہ باریک پڑا جائے گا۔ من خوفن، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خوا ہے۔ آگے دیکھیں اب اس کے میں جوڑ کرتا ہوں، فا زبر فا میم نون زبر من فامن۔ ابھی یہاں پر قاعدہ اپلائی نہیں ہوا کوئی بھی، کیونکہ ہم نے نون ساکن کے بعد والا حرف ابھی تک ادا نہیں کیا۔ تا زبر تا، اب جیسے ہی ہم نے تا پڑھ لیا ہے نون ساکن کے بعد والا حرف، اب یہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا، وہ ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا کہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو نون ساکن کے بعد کیا ہے تا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو آپ اس کو یاد کر لیں، اگر ایسے یاد نہیں ہوتا تو آپ ان 8 میں سے سرچ کریں، اگر ان 8 میں سے کوئی حرف ہو تو گناہ کرنا ہے، اگر نہ ہوا تو گناہ، ان 8 حرف میں سے کوئی حرف ہوا تو گناہ نہیں کرنا، اگر ان 8 حرف میں سے کوئی لفظ نہ ہوا تو گناہ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر جو تا ہے ان 8 حروف میں سے نہیں ہے، اور یہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم گناہ کریں گے۔ گناہ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ فَمَنْتَ، با زیر بھی، فَمَنْتَ بھی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو گنے کی مقدار ہے وہ بھی ایک الف تک ہی ہے، جیسے ہم حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اسی طرح ہم گنے کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَمَنْ تَبِعَ، آگے اسی طرح ہے۔ اب تھوڑا سا آپ خود دیکھیے گا، میں گناہ کرتا جاؤں گا، ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کس حرف پر گناہ ہو رہا ہے کس پر نہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ کیوں ہو گناہ ہو رہا ہے کیوں نہیں۔ میاں ثمراتن، میاں جوعن، نون ساکن کے بعد جیم ہے حروف اخفا میں سے۔ میاں دونکم، آپ پچھلے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے سبق اس کا خیال رکھیے گا، جہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے وہاں اپلائی کریں، اس کو لمبا کریں، جہاں پر نہیں کرنا لمبا وہاں پر مت کیجیے گا۔ اب دال پر حروف مدہ لگتی ہے، واو مدہ، نون پہ نہیں لگتی، تو اس لیے آپ ان کو صحیح طرح سے ادا کریں، ایسا نہ ہو میاں دو کو آپ لمبا نہ کریں، نون کو لمبا کر دیں، میاں دونی، اس طرح کر کے مت پڑھیے گا۔ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے پریکٹس کی ہے اس کو فل یہاں پر اپلائی کریں، آپ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیجئے گا مگر اس کو ضرور اپلائی کریں، آج کل ویسے بھی تو ہر کوئی فارغ ہی ہے۔ میاں دونکم، میاں ذہبن، فَإِن زَلَلْتُمْ، من صافیہ، من شکر۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ جہاں پر حرکات کا قاعدہ لگتا ہے وہاں پر لمبا مت کیجیے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو
نیو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ جب 3-4 حرف ایسے آتے ہیں جن کو لمبا نہیں کرنا ہوتا تو ان سے صحیح طرح سے حرف ادا نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک کو لمبا کر جاتے ہیں، کیسے ماں شکارا اس طرح کر کے یا شا کا اس طرح کر کے وہ غلط پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں، ان کو جہاں پر لمبا ہوتا ہے وہاں پر لمبا کریں، جہاں پر نہیں ہوتا تو وہاں پر مت کیجیے گا۔ ماں شکارا میاں صلصال، الف مدہ کا قاعدہ لگے گا سواد پر، اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ ایاں ضللت میاں تین، یہاں پر تو موٹا ہے، تین نہ پڑھیے گا اس کو۔ ماں ظلم میاں فروجن میاں قبل، اب یہاں پر با کے اوپر اقلاب ہوگا، کلکلا کریں گے، سوری کلکلا کریں گے، اقلاب کہہ دیا میں نے، کلکلا ہوگا، کلکلا کریں گے۔ میاں کتاب ین اونا، اب یہاں پر نون ساکن دیکھیں، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر گنہ کیا کرنا ہے؟ گنہ نہیں کرنا۔ ین اونا منہم، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے۔ انعمت، نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے۔ تو آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار اس کی پریکٹس کریں، گنے کو سیکھیے گا، گنہ کیا چیز ہے، اس کے علاوہ پیچھے والے سبق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھیے گا۔ جہاں پر کلکلا کرنا ہے کلکلا کریں، جہاں پر لمبا کرنا ہے لمبا کریں، جہاں پر لمبا نہیں کرنا وہاں پر لمبا مت کیجیے گا، اور حروف کو صحیح طرح سے ادا کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ چکی ہوگی، اور کئیوں کو بھی امید ہے اب تک آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر حاضر ہونا قبول فرمائے، اور دنیا کی تمام بلائیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔